قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، کتاب السنہ میں آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے. آج جس موضوع کے تحت میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، اگر کسی سے کوئی بدعت سرزد ہو جائے تو کیا اس کو ہم بدعتی کا لقب دیں گے، بدعتی کے نام سے اس کو بلائیں گے؟ آئیے، کسی کو بدعتی کہنا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ اس سے وہ عمل سرزد ہوا ہو، بدعت سرزد ہوئی ہو، تب بھی آپ اس کو بدعتی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. لوگوں کو جج کرنا، لوگوں کو القاب لگانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. انسان کے اس عمل کو غلط کہیے جو اس نے کیا ہے، لیکن ہر کسی پر لیبل چسپاں کرنا، فلاں کافر ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں فاسق ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لہذا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین کو اور ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی شخص کو نہیں کہا کہ تم فلاں بدعتی ہو. یہ کہتے تھے کہ فلاں کے پاس فلاں عمل بدعت ہے. جی ہاں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں غلطی دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ما بال اقوام، ممبر پر کھڑے ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کیا بات ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء وهم في الصلاة، کہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں نماز کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ایسے تھا. شخصی طور پر انگلی اٹھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المسلم لاخيه یا کافر فقد باء باحدهما، اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو یہ لعنت اوپر جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہو تو پہنچ جائے گی، ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. اسی لیے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فقد باء به احدهما، ان میں سے ایک کفر پر چلا گیا. بچیے لوگوں کو جج کرنے سے، حکم لگانے سے، لیبل لگانے سے. بہتر ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کے عیب اس کو اپنے عیبوں میں مشغول رکھیں. آپ کے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی برائیاں آپ کے اندر ہیں، لوگوں کی نظر آتی ہیں، اپنی نظر نہیں آتی. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے بارے میں اچھے وکیل ہو، دوسروں کے بارے میں بڑے اچھے جج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کی برائی دیکھنے اور گنانے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان پر پردہ ڈالے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة